اور یہ بلڈنگ کے پیچھے جو ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں جانے کے بعد کھانا کھا رہے ہیں۔ صرف لیڈیز کے لیے ہے، یہ خواتین کے لیے صرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ہماری عزتدار ماں اور بہنیں، شہ نشین تشریف فرما تمام عزتدار مہمانان خصوصی، مشترکہ مجلس عمل کے تمام ذمہ داران، آج کے صدر جلسہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، جناب میں آپ تمام ماں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آج کے خواتین کے احتجاجی جلسے میں آپ نے شرکت کی اور مشترکہ مجلس عمل کے تحت اب تک شہر حیدرآباد میں دارالسلام میں احتجاجی جلسہ ہوا، اس کے بعد اضلاع میں محبوب نگر میں CAA NRC کے خلاف احتجاجی جلسہ ہوا، پھر نظام آباد کی سرزمین پر احتجاجی جلسہ ہوا، سنگاریڈی میں ہوا، اور پھر ترنگا ریلی کا مشترکہ مجلس عمل کے تحت انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں الحمدللہ آپ تمام نے بلا لحاظ مذہب ملت اس میں شرکت کر کے اس کو کامیاب کیا۔ پھر مشترکہ 25 جنوری کی رات کو ایک احتجاجی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جشن یوم جمہوریہ کا عنوان بھی رکھا گیا، اور آج خواتین کا ایک جلسہ دارالعلوم میں مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کی زیر صدارت اس کو رکھا گیا ہے۔ 25 جنوری کے جلسے میں ہم کو پولیس سے اجازت ملی، اچانک پولیس نے اس اجازت نامے کو منسوخ کیا اور ہم سے کہا کہ آپ خلوت میں کریے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، خلوت میں کرتے ہیں۔ پھر کوئی حضرات کورٹ کو گئے، کورٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کو بھی پارٹی بنایا گیا، مشترکہ مجلس عمل کو بھی پارٹی بنایا گیا، مگر حیرت انگیز طور پر ہم کو نوٹس نہیں ملی، اور ہماری غیر موجودگی میں کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 6 بجے سے 9:15 بجے تک ہم اس یوم جمہوریہ اور احتجاجی مشاعرے کو منعقد کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر اسی دن اپیل کی گئی، الحمدللہ اس میں بھی آپ تمام نے شرکت کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ احتجاجی پروگرام ہو اور ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں، اور پورے طریقے سے ہوگا، اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ شہر کے امن کو برقرار رکھا جائے۔ ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ شہر کا امن خراب ہو، اور مختلف طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں، تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ احتجاج کریے۔ یہ مشترکہ مجلس عمل کا پروگرام یہ ہے، اور مشترکہ مجلس عمل کے پروگرام میں آپ کو شرکت کی ہم دعوت بھی دیتے ہیں، گزارش بھی کرتے ہیں، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہو رہا ہے یہ ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن ہم کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے، تو اسی لیے یہ ہماری رائے ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے، اور یاد رکھیے کہ آپ جن طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ عام قسم کے سیاستدان نہیں ہیں، ان کی زندگی
ان کی بچپنے سے لے کر اس عمر تک RSS کے ذہنیت میں، ہندوتوا کی تہذیب میں وہ ڈوب کر نکلے ہیں، تو آپ کا ایسی طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے اور یہ احتجاج ہوگا، اور پرامن طریقے سے مشترکہ مجلس عمل کے تمام ذمہ داران اس احتجاج کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں خود سپریم کورٹ میں اس CAA اور NRC کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے۔ پہلی پیشی ہوئی، سپریم کورٹ نے 5 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک نہیں بلکہ کئی تنظیموں نے، جمعیت علماء کے دونوں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی، جماعت اسلامی اور ایسے مختلف تنظیمیں ہیں جنہوں نے CAA NPR NRC کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے، اور سپریم کورٹ میں میرے وکیل محترم جناب نظام پاشا صاحب ہیں۔ تو یہ مشترکہ مجلس عمل کے تحت یہ اب تک کی کارروائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے جائیں گے۔ یہ مشترکہ مجلس عمل کے پروگرام، چاہے وہ ترنگا ریلی ہو یا پھر یہ یوم جمہوریہ تھا، دونوں میں کورٹ کو گئے تھے، اور ہم اجازت لیتے ہیں تو کورٹ کو جاتے ہیں۔ تو خیر ٹھیک ہے، یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے، یہ ایک لمبی جدوجہد، ایک لمبی لڑائی کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، اور ہم مشترکہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کے تحت اپنے اس احتجاجی پروگرام کو آگے لے کر جائیں گے۔ ایک اہم بات جو میں آپ تمام عزت دار ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس احتجاج میں جو پچھلے 50 دن سے زائد سے چل رہا ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہیں ان تمام ملک کے ذمہ داران جو اس احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، اس احتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں، شہروں میں یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ ہم تمام ان احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور خاص طور سے جامعہ ملیہ کے طلباء اور طالبات اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے ساتھ ہم تمام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس احتجاج میں، اس تاریخ احتجاج میں جامعہ ملیہ کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات نے اپنا ایک تاریخی رول ادا کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب مورخ نئے بھارت کی تاریخ لکھے گا تو اس نئے بھارت کی تاریخ میں لکھے گا کہ ایک حکومت جس کے وزیر اعظم مودی تھے، طاقت اور غرور میں ڈوب کر انہوں نے سمویدھان اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی، تو اسی آئین کو بچانے کے لیے جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے اس احتجاج کا آغاز کیا۔ اور ہم ہرگز نہیں بھول سکتے کہ اس احتجاج میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مناج الدین کو دلی کی پولیس نے مارا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ جامعہ ملیہ میں بچیوں کے ہاسٹل میں گھس کر ان سے بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ ہم ہرگز اس بات کو بھول نہیں سکتے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گھس کر ایک بچے پر ٹیئر گیس گرا، جس سے اس کا ہاتھ سے اس کو محروم ہونا پڑا۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ 20 دسمبر کو اتر پردیش میں جو احتجاج ہوا، اس کے 24 گھنٹے کے بعد جب اتر پردیش کے موجودہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، تو اتر پردیش کی پولیس نے 24 مسلمانوں کو گولی مار کر ان کو ہلاک کر دیا۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ان 25 مرنے والوں میں تمام کے تمام زیادہ تر نوجوان تھے، جو ایک ایسا بھی نوجوان ہمارا بیٹا تھا، ایک ایسا بھی شوہر تھا جو اپنے 7 مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے کے لیے نکلا تو اس کے بائیں آنکھ میں گولی مار کر اس کی جان لے لی گئی۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ فیروز آباد کی سرزمین پر ہمارے بچوں کو گولیاں ماری گئیں، جن میں سے جب ان کو اسپتال لے کر گئے تھے تو وہاں پر فیروز آباد کی پولیس نے اسپتال میں گھس کر ڈاکٹروں کو ڈرایا کہ ان کا علاج مت کرو۔
اور مجبوری کی حالت میں اس خاندان کے لوگوں نے زخمی حالت میں 50 کلومیٹر دور آگرہ کو لے کر گئے، وہاں پر بھی دباؤ ڈالا گیا، ان کا علاج نہیں ہونے دیا، تو انہوں نے 150-200 کلومیٹر دور دلی میں لا کر جب اس بچے کا علاج کرایا، کسی اسپتال میں تو چند گھنٹے کے بعد اس بچے کی موت ہوئی۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں بھولنے والے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام ظلم کا جواب جمہوری طریقے سے بھارت کی عوام بی جے پی اور آر ایس ایس کو جواب دے گی، اور ہم نہ بھولیں گے نہ اس کو بھلائیں گے۔ اور جن ہمارے نوجوانوں نے اس احتجاج میں اپنی قربانیاں دی ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم اس کو رائے گاں جانے نہیں دیں گے، بلکہ ان کی قربانیاں، ان کے ایثار ہم کو ایک حوصلہ بخشتا ہے، اور اس بات کا ہم کو پیغام بھی دیتا ہے کہ یہ لڑائی ملک کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہندوستان کے آئین کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہمارے ان معصوم بچے اور بچیوں کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی بھارت کی تہذیب اور تمدن کو بچانے کی لڑائی ہے۔ اور اگر ہم کو اس راہ میں اور بھی قربانی دینا پڑا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دینے تیار ہیں۔ اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں حکومت سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش میں ہم پر گولیاں برسا کر ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ یقیناً ہماری بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں، ہماری ماؤں کی گود آپ نے اجاڑ دی ہے، مگر یاد رکھو انشاءاللہ تعالی آج تم اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہو، کل تمہارا سیاسی دفتر ویران ہوگا، اور اس میں اللہ اس کو ایک کھنڈر بنا کر دنیا کے سامنے مثال بنائے گا کہ جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نہ صرف اقتدار سے محروم کرے گا بلکہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جمہوری طریقے سے ان کو شکست دیں گے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور ہم ہرگز اس بات کو بھی نہیں بھولیں گے کہ کیسے ایک مرکزی وزیر نے ایک الیکشن کی میٹنگ میں کہا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو، اور ان کے بیان کے بعد 24 گھنٹے کے اندر یا چند 48 گھنٹے کے اندر جامعہ ملیہ میں وہاں کے نوجوان طلباء اور طالبات جو گاندھی 30 جنوری کو گاندھی جی کو مارا گیا تھا، ستیاگرہ کے طور پر ایک ریلی نکال رہے تھے، تو ایک شخص جس کو ہم کو دہشت گرد کہنا، میڈیا کے لوگ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، فلاں تھا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، اس نے بندوق اٹھائی، اور جب اس کے ہاتھ میں شاداب نے، جو جموں کا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے اس کے ہاتھ میں تفنچے کو دیکھا، ریوالور کو دیکھا، تو اس شاداب نے اس کے سامنے آگے بڑھنا شروع کیا، تو یہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد جس کا نام رام بھکت ہے وہ پیچھے ہٹتا گیا، اور امبیڈکر اور گاندھی سے محبت کرنے والے، جو اس ملک کے آئین سے محبت کرتے ہیں، بھارت سے محبت کرنے والے، آگے بڑھتا گیا شاداب یقیناً کسی ماں کا ایک بہادر بیٹا ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، مگر جب شاداب آگے بڑھ رہا تھا تو شاداب صرف اپنی ماں کے بیٹے کا رول ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ شاداب اس بھارت کے 100 کروڑ جنتا جو اس سنویدھان پر بھروسہ رکھتی ہے، جو گاندھی امبیڈکر کو مانتی ہے، جو اس ملک کی آج CAA NRC کو لڑائی کو اپنے مستقبل کی لڑائی مانتی ہے، شاداب وہ حوصلے اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ رام بھکت پیچھے جا رہا تھا۔ یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، آخر میں یہ خوف کے عالم میں اس رام بھکت نے، اس ٹیررسٹ نے خوف میں آ کر کہ کہیں مجھے اور کچھ ہو نہ جائے، اس نے ایک گولی چلائی، اور وہ گولی اللہ نے شاداب کو ایک نئی جان دی اور دنیا کو بچا دیا کہ یہ مارنے والوں سے بڑا بچانے والا ہے، اور اللہ نے شاداب کو بچا کر قدرت ہم کو پیغام دے رہی ہے کہ یقیناً اس لڑائی میں ہماری جان کو لینے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے، مگر یاد رکھیے میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس شاداب کی ماں کو میں سلام کرتا ہوں جس نے اس کو ایک بہادر بنایا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی میں شاداب کو
اس کے ہاتھ پر گولی لگی. اور ماشاءاللہ دلی پولیس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے کہ جس بچے کو ہاتھ پہ گولی لگی اس کو بیریکیڈ ہٹا کر اسپتال جانے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ دلی کی پولیس کہتی ہے کہ شاداب تم 5 فیٹ اونچے بیریکیڈ پر چڑھ کر نیچے اترو. آپ بتائیے یہ کون سا ان کا یہ انسانیت ہے. خیر بہرحال گولی چلانے کے بعد دلی پولیس ایسا آئی کہ جیسا کوئی سسرے اپنے داماد کو بغیر کرتا ہے جب شادی ہو کے آتا ہے. تو یہ یقیناً دلی پولیس نے سسرے کا رول ادا کیا اور اس آتنکوادی کو پکڑ کر لے کر گیا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ جس کسی کو بھارت میں رہنا ہے فلاں نعرہ لگانا پڑے گا. اور جب گولی چلا رہا تھا تو وہ رام بھٹ جس کا نام ہے ٹیررسٹ، وہ فیس بک پر لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے اس کو بھی گولی مار. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے گولی مارنا ہے مارو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں زندہ رہنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ میری زندگی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. میری زندگی کی حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر ایک کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کوئی زندہ نہیں رہنے والا ہے. جو دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، مگر کس طریقے سے جائے گا وہ بڑی ایک چیز دیکھنے کی رہے گی. تو خیر یہ ان لوگوں کی کوشش ہے. پھر اس کے بعد منسٹر نے کہا، فائنانس کے منسٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل شاہین باغ میں بھی ایک دہشت گرد چلا گیا، وہاں پر ہوا میں 3 راؤنڈ فائر کی اور کہا کہ یہ دیش ہندوؤں کا ہے، یہ دیش ہندوؤں کا ہے. میں اس ٹیررسٹ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیارے یہ دیش نہ ہندوؤں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے. یہ دیش کسی مذہب کا نہیں ہے، یہ دیش تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ہے. یہ دیش ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. یہ دیش ہندوتوا کی تہذیب سے اس ملک کو بچانا ہے. یہ CAA NPR NRC کی لڑائی اس ملک کو ہندوتوا کے اس تہذیب میں اس کو ڈبا دینا چاہتے ہیں. اس ملک کو ہم کو بچانا ہے. ہندوتوا کی تہذیب، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی سے اس کو بچانا ہے. اور میں آپ کے سامنے عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہٹلر کی جرمنی میں اسی طرح واقعات ہوئے تھے. اس کے بعد آپ تاریخ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 50 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قتل عام ہوا، ان گیس کے چیمبر میں ڈالا گیا. کیسے شروعات ہوئی تھی؟ انہی تحاریر سے شروعات ہوئی تھی. ہٹلر کے زمانے میں یہی نعرے لگتے تھے یہودیوں کے خلاف کہ گولی مارو، ان کی حیثیت لے لو، ان کو اس طرح سے کرو. تو آج یہ ملک کے واقعات مجھے ہٹلر کے اس جرمنی کی یاد دلاتے ہیں. مجھے روانڈا میں جو وہاں پر قتل عام ہوا اس کی تاریخ مجھے یاد دلاتے ہیں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ حیدرآباد سے 125 کلومیٹر دور بیدر کے مقام پر ایک شاہین اسکول میں معصوم بچے 6 اور 7ویں جماعت کے ایک ڈرامہ کرتے ہیں CAA کے اوپر. اور اس ڈرامے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نریندر مودی کو ایسا کرنا چاہیے. اس کے اوپر BJP کے لوگ آبجیکشن لیتے ہیں، SP کے پاس جا کر کمپلین کرتے ہیں اور اسکول کے اوپر کیس بک ہوتا ہے اور سیڈیشن کا کیس لگتا ہے. اسکول میں ڈرامہ ہوتا ہے CAA NPR NRC کے اوپر، تو سیڈیشن کا کیس ہیڈ ماسٹر پر لگ جاتا ہے. اور سیڈیشن کا کیس وہ جو بچی 6 سال کی اس اسکرپٹ میں بھی نہیں تھا، وہ بچی جذبات میں آ کر بات کہی تو بچی نے کہا تو بچی کے ماں پر کیس بک کر دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ سیڈیشن کا چارج، یعنی ہندوستان کی IPC میں سیکشن 124 جس کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا دس از دا پرنس آف IPC، مہاتما گاندھی خود اس کے خلاف. ان خواتین کو آج پچھلے 4 دن سے بیدر کی جیل میں، پچھلے 4 دن سے بیدر کی جیل میں ہے. اور مجھے افسوس بھی اس بات کا ہے کہ مجھ پر ذاتی طور پر بہت سے الزامات لگتے ہیں اور لگنا بھی چاہیے، جمہوریت ہے. اور جتنے الزام مجھ پر لگاتے
میری چمڑی کو بہت موٹی ہو چکی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بے غرض ہو چکا ہوں، اس لیے کہ ایک عادت بن چکی ہے مجھ پر الزام لگانے کی۔ مگر میں جیل کو گیا، کل پارلیمنٹ میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے کہ کسی نے مجھے فون کر رات میں، ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں دلی میں ہوں، پارلیمنٹ کل ہے، بجٹ ہے، تو بولے تم کیوں نہیں بیڈر کو چلے جاتے؟ میں کہا جانے تیار، بولے جاؤ، کم سے کم جا کر ان 2 خواتین سے مل کر آؤ، ان کو ہمت دو، وہ جیل میں 3 دن سے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مجھ سے بات کہی گئی، میں نے کہا یہ بات واجبی ہے، اور اللہ نے جب مجھے اس مقام پر رکھا ہے، عوام نے مجھے منتخب کیا ہے، تو ہم نکل کر اچھا ہوا، ورنہ کل پارلیمنٹ میں اگر بیٹھتا تو 2.5 گھنٹے فائنانس منسٹر کی تقریر سننا پڑتا، اور کسی ایک ہمارے بزرگ نے کہا، میں مدرسے میں کہہ رہا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ، کہ اویسی صاحب کل آپ بجٹ کی سپیچ نہیں سنے؟ میرا نہیں سنا بھائی، ایسا لگ رہا تھا کہ نیا کب انٹرول ہوگا پکچر کا، چلے جا رہے۔ تو خیر بہرحال کل بیدر گیا میں، جیل میں ملاقات ہوئی ان خواتین سے، اور جو ہیڈ ماسٹر ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری 2 دن پہلے طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا، ان کو گلوکوز چڑھانا پڑا، اور پھر وہ جو ہماری بہن، ہماری بیٹی جو بیوہ ہے، اس کا چہرے پہ اتنا خوف میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی کانپتے ہوئے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے میں اور میری بیٹی کے، مجھے یہاں سے جلدی نکالو آپ۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ مالک مکان کے پاس میری بیٹی ہے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی مودی کے خلاف بولتا ہے تو سیڈیشن لگائیے۔ تو ہم تو نریندر مودی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آنے والا ہے وزیر اعظم، جب ہم خود یہ طے کریں گے، ایک فیصلہ لیں گے کہ کب کس وقت جیل بھرو آندولن کریں گے۔ آپ کے پورے ملک کی